وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ. فرمایا وہ ذات کہ جس نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. پہلے دعا کا طریقہ سکھایا اہدنا الصراط المستقیم. کہا کہ اللہ سے نا اس طرح دعا کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے رستے پر کہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے کہ جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا. دو رستے اللہ نے بتائے اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے زندگی کو اور موت کو اس لیے پیدا کیا. مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا، کافر جنت میں نہیں جائے گا. مسلمان جب گناہ کرتا ہے، ایک گناہگار شخص ہے تو اپنے گناہوں کی سزا لے کر جنت میں ضرور جائے گا. اگر نیک ہے، زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزار کے گیا ہے تو پھر وہ تو ڈائریکٹ ہی جنت میں جائے گا. لیکن اگر مسلمان ہے پر گناہگار ہے، نہیں سمجھا تھا، بھول گیا تھا، نہیں توبہ کی، پھر سزا ملے گی. توبہ کا دروازہ اتنی دیر کھلا ہے کہ جتنی دیر بندہ دنیا میں ہے. جب اسرائیل علیہ السلام آ گئے، روح نکل گئی، پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا حسرتاً علی العباد. بندہ جب جائے گا نا قبر میں جا کے جب دیکھے گا ادھر تو مردہ دفنا کے بھی آئے تو اتنی دیر تک سکتا رہتا ہے کہ جب تک وہ قبرستان میں رہتا ہے. اللہ ماشاء اللہ اب تو ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو وہاں پہ بھی کاروبار کی باتیں کرتے ہیں. عزیز ادھر اپنے مردہ بھائی بہن کو دفنا رہے ہوتے ہیں تو جو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہو کے تو کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، لین دین کی باتیں کرتے ہیں. ادھر مردہ دفنایا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب قبر میں مردہ چلا جائے گا، دفنا دیا جائے گا، تو پھر جب وہ قبر کے حال اور احوال دیکھے گا نا تو کہے گا کہ یا حسرتاً علی العباد، کہ او میری خواہش ہو، او میری حسرت ہو
اور بندہ کہے گا کہ اللہ تو کریم ہے، ایک بار موقع دینا، اب دنیا میں جاؤں گا تو گناہ نہیں کروں گا، اللہ موقع دے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ موقع تجھے ایک دفعہ دیا، امتحان ایک دفعہ ہوتا ہے، امتحان ایک دفعہ ہوتا ہے۔ جب بندہ وہاں پہ کچھ لکھنا بھول جائے، گالا کے یاد آئے، پھر موقع نہیں ملتا۔ دنیا میں ہم نے 2 رستے بتائے تھے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک سیدھا رستہ ہے، یہ گمراہوں کا رستہ ہے۔ پھر ہم نے قرآن میں بتایا کہ پہلی امتوں پہ عذاب آتے رہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اس وجہ سے آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ قوم بڑی مالدار تھی، اللہ نے بڑا مال دیا تھا، لیکن اس کے باوجود 2 نمبری کرتے، اللہ نے تباہ فرما دیا۔ گرمی کا عذاب آیا، شدید گرمی آئی، وہ بندروں کی طرح اچھل اچھل کے وہیں پہ مر گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بارہا منع فرمایا، جب نہ باز آئے، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت کا نجائز فائدہ اٹھایا تو اللہ نے غرق فرما دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اور بہت ساری قوم سمود پر عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا، اللہ نے قوموں کو غرق فرما دیا۔ ایک قوم تھی کہ جس کو اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، انہوں نے جب آہستہ آہستہ پہلے تو وہ اللہ کے ساتھ مکر کرتے رہے، تو اس کے بعد جب وہ ہفتے کو مچھلی پکڑنا شروع ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، آپ بنو بندر، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ کچھ دن تو بندر بن کے زندہ رہے، لیکن اس کے بعد وہ اسی حالت میں مر گئے، تو اللہ نے اس قوم کو بھی غرق فرمایا، انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ آج اللہ کا حکم امت محمدیہ کو بھی ہے کہ جب جمعے کا وقت ہو کاروبار کو بند کر دیا جائے، جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو کاروبار، دکان کو بند کر دیا جائے، فیکٹری کو بند کر دیا جائے، سارا کچھ چھوڑ کے نا جمعے کی تیاری کی جائے۔ سورہ جمعہ میں سارا یہ مضمون موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ نے فرمایا جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے تو فاسعوا، دوڑو، آنے کا چلنے کا حکم نہیں فرمایا، فرمایا دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور اپنی دکانوں کو بند کرو، تجارت کو چھوڑ دو، تب اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن آج ہم اللہ کا یہ بھی حکم نہیں مانتے۔ ہماری مساجد میں لوگ تب آتے ہیں کہ جب وہ ٹائم دیکھیں گے کہ اب 2 بجنے والے ہیں، جماعت کا وقت ہے، چلو چلیں، خطبہ بھی وہ نہیں سنتے، اور علماء جو گفتگو کرتے ہیں وہ نہیں سنتے، اور پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، پھر ان کے دل پہ نا ایک کالا دبا لگا دیا جاتا ہے۔ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے وہ سائز میں بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا ایک وقت آتا ہے کہ بندے کا پورا دل نا کالا ہو جاتا ہے، کالا، پھر اس کو یہ احساس نہیں رہتا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ حرام ہے یا یہ سود ہے کہ یہ بیع ہے، تجارت ہے، اس کو اس کی تمیز نہیں رہتی، بندے کو گناہ اور نیکی کا احساس نہیں رہتا۔ اور جب ایسے بندے کی یہ حالت اس بندے کی ہوتی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ نہیں کرتا، توبہ کا دروازہ میں پہلے عرض کر چکا کھلا ہے،
حضرت اسرائیل علیہ السلام کے آنے تک کھلا ہے. آپ کی عمر اگر 80 سال بھی ہے تو گناہوں میں گزار دی. آج بھی اگر کوئی توبہ کرے، آج بھی اگر کوئی در رسول پہ آ جائے، آج بھی اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنی جبین نیاز کو چکا کے سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے الاپ کر اللہ کو منا لے، آج بھی وقت ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا کہ تو جب تیرے رب کا اعلان ہوتا ہے تو مسجد میں آتا ہی نہیں. تو کہتا ہے کہ کچھ روپے اور کما لیے جائیں، کچھ اور کما لیے جائیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کنز الاعمال کی حدیث ہے، فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا تو اللہ نے بڑا مال اور دولت سے نوازا تھا، لیکن بڑا گناہ گار تھا. ایک وقت آیا کہ قرضہ چڑھ گیا، مال ڈوب گیا اور وہ غربت آ گئی، گھر میں بچے تھے بیمار ہو گئے، مشکلات آ گئی. جب وہ صحیح حالات میں تھا تو تب اس نے کبھی مسجد کا رخ ہی نہیں کیا، اس نے کبھی اللہ رب العزت کی طرف توجہ، دل دنیا میں لگا رہا، لیکن جب مشکل آئی تو پھر گیا اللہ کی بارگاہ میں، کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، اب توبہ کرتا ہوں، تو کریم ہے نا، مجھے معاف فرما. اللہ نہیں رہا جاتا، معاف فرما. اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں یہ آ گیا ہے، جس طرح یہ پہلے تھا اسے سارا کچھ عطا کر دیا جائے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ جب بہتر حالات میں تھا تب تیری طرف نہیں آیا، تب اسے کوئی فکر ہی نہیں تھی، اب یہ آ گیا ہے تو یہ تیری وجہ سے نہیں آیا، تیری محبت میں گرفتار ہو کے نہیں آیا، اللہ یہ تو اپنی مشکلات کی وجہ سے آیا ہے، تو یہ تو جھوٹا ہے. اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آیا تو ہمارے پاس ہے نا، آیا تو میری بارگاہ میں ہے. کنز الاعمال کے لفظ ہے. اللہ نے فرمایا جس طرح یہ پہلے امیر تھا، مال تھا، دولت تھی، بنگلہ تھا، سارا کچھ دے دیا جائے، سارا کچھ مل گیا، وہ بندہ پھر بھول گیا. بندہ کہنے لگا بھئی یہ تو میں نے یہ حربہ استعمال کیا تھا تو پھر میں امیر ہوا، پہلے کاروبار ڈوب گیا تھا تو اب تو میں نے یہ حربہ استعمال کیا ہے تو میں امیر ہوا ہوں، اب تو یہ سارے میرے دماغ کا کام ہے، یہ تو شاطر بندے کا کام ہے، میں اس سے ملا، میں نے یہ کیا، ادھر بھاگا، یہ کیا. پھر وہ اس طرح کی گفتگو کرنے لگا. اور ہمارے ایک شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس نا ایک نوجوان آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت دعا کریں، میں نے نا انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، نوکری کے لیے، دعا کریں اللہ کامیابی میری مقدر میں لکھ دے. حضرت کہتے ہیں میں نے دعا کی اور کہا جاؤ اللہ کامیاب کرے گا. وہ بچہ گیا، نوجوان تھا، جا کے انٹرویو دیا، کسی وجہ سے نہ پاس ہو سکا، دوسری دفعہ پھر گیا، پھر وہ کسی وجہ سے ناکام رہا. تو میں نے پوچھا تو کہنے لگا بس اللہ کی مرضی ہے. دونوں دفعہ کیا کہا؟ بس اللہ کی مرضی ہے. تیسری دفعہ پھر وہ بھرپور تیاری کے ساتھ گیا اور جا کے نا وہ کامیاب ہو کے واپس آیا. جب واپس آیا تو میرے پاس آیا، میں نے پوچھا بیٹے بتا، تو پھر گیا تھا انٹرویو کے لیے، تو کہنے لگا جی وہ تو میں گیا تھا تو انہوں نے نا مجھے پوچھا کہ جنرل نالج کا بھی علم رکھتے ہو یا شعبے کے بندے ہو؟ میں نے کہا جی پوچھیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے، تو میں نے فٹ سے جواب دے دیا. انہوں نے پوچھا پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا، میں نے فٹافٹ سے جواب دے دیا. اسی طرح 2-3 سوال انہوں نے جنرل نالج کے پوچھے، میں نے جواب دیا، میں کامیاب ہو گیا. تو وہ شیخ فرمانے لگے کہ بیٹے جب تو ناکام ہوا تو تب کہتا تھا کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اب کامیاب ہوا ہے تو تو نے میں لگا دی ہے، اب تو نے میں لگا دی ہے، اب اللہ کی مرضی کدھر گئی ہے؟ ہم نے ناکامیوں کو اللہ
معاذ اللہ کے ذمہ ڈال دیا ہے کہ اگر ہم کسی کام میں ناکام ہو گئے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اگر کامیاب ہو تو پھر ہمارے اندر میں آ جاتی ہے۔ اور بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی۔ یہاں تو 5 سال کوئی عبادت کرے تو بغیر ریاکاری کے نہیں کر سکتا۔ میرے جیسا بندہ اگر کبھی تہجد پڑھ لے تو جب تک میں 50 بندوں کو نہ بتاؤں گا تو میری تو وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ عالم ہے، اور میرے جیسا بندہ جب دن میں کبھی 5 پڑھ لے اللہ کے فضل سے، اگر اللہ کرم کر دے تو پھر جب تک میں پورے محلے میں شور نہ ڈالوں مجھے سکون ہے۔ اس نے 500 سال ریاکاری کے بغیر، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کی۔ بولیے کتنے سال؟ 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، جب قبر میں گیا تو پھر اللہ رب العزت نے نا فرشتوں سے کہا کہ میرے فضل سے اسے جنت دے دو۔ وہ بندہ کہنے لگا فضل تو ٹھیک ہے لیکن 500 سال کی محنت بھی تو کی ہے نا، 500 سال عبادت بھی تو کی ہے ریاکاری کے بغیر۔ اللہ تیرا فضل تو ٹھیک ہے لیکن میرے 500 سال کی عبادت بھی تو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا چلو پھر عدل کر لیتے ہیں۔ فرشتوں سے کہا اس کی ایک آنکھ کا نور، پوری آنکھ نہیں، ایک آنکھ کا نور نکال کر ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھو، اور اس کی 500 سال کی عبادت وہ ایک پلڑے پہ رکھو۔ جب عبادت کو بھی رکھا گیا، ایک آنکھ کے نور کو رکھا گیا، وہ جو نور اللہ نے عطا فرمایا تھا اس کا پلڑا بھاری تھا، وہ بھاری تھا۔ اللہ نے فرمایا تیرے 500 سال کی عبادت تو ایک آنکھ کے نور کی جو نعمت ہم نے تجھے دی تھی اس کا بھی بدلہ نہیں ہے۔ آنکھ تو دور کی بات ہے، اس کے اندر جو نور ہم نے تجھے دیا یہ تو اس کا بھی تو نے بدلہ نہیں دیا۔ اب بتا تیرے ساتھ کیا کرے؟ فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں۔ رونے لگا، کہنے لگا اللہ تو تو کریم ہے، میں بھول گیا تھا تو تو کریم ہے، چل میری عبادت کی وجہ سے نہیں تو اپنے فضل کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ نے پھر فرمایا فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ۔ کہنے لگے اللہ اس نے نافرمانی کی ہے۔ فرمایا نافرمانی بھی میری کی ہے، توبہ بھی مجھ سے کی ہے، توبہ بھی تو مجھ سے کی ہے۔ تو اللہ کا جو فضل ہے اسے ہم جب ناکام ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن جب کامیاب ہوتے ہیں ایک بندہ اس کے پاس بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اولاد بھی ہے، صحت بھی ہے، ہر چیز جب موجود ہوتی ہے پھر وہ مسجد کا رخ کرنا پسند ہی نہیں کرتا، پھر وہ اس نے کبھی قرآن کو کھولنا پسند ہی نہیں کیا۔ جب بندے کا کاروبار ڈوبتا ہے تو پھر آتا ہے قاری صاحب 10 بچے بھیجنے ہیں آپ نے، بھائی وجہ مجھے نا ذرا کاروبار میں تھوڑا سا نقصان ہے، کوئی بیمار ہے تو گھر میں نا قرآن پڑھانا ہے، یعنی پھر بھی وہ خود قرآن کو پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ صاحبو ہم بھول چکے ہیں، ہم بھول چکے ہیں، آج ہم ایک غلط راستے پہ چل پڑے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، اور بندہ اگر صحیح لائن پہ بھی چلے، صراط الذین انعمت علیہم پر بھی چلے تو اینڈ اس کا بھی موت ہے، غیر المغضوب علیہم والے پر بھی چلے تو اینڈ اس کا بھی موت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کی وجہ کافر نے اس دنیا سے جب گزر جانا ہے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، شروع میں میں عرض کر چکا ہوں، لیکن مومن جب جائے گا دنیا سے
اگر تو وہ اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے جائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، لیکن اگر وہ غیر المغضوبی پہ چلتا رہا، کلمہ تو پڑھا تھا لیکن جب بندہ کسی فیکٹری کو جوائن کرے نا تو اس کے اصولوں پہ چلنا پڑتا ہے، جی ایسا ہی ہے نا جی۔ اگر بندہ کسی اسکول میں جاب کرنے کے لیے جائے گا، کالج میں جائے گا، اگر بندہ کسی فیکٹری میں جائے گا تو اس کے اصولوں کے مطابق چلنا پڑے گا، اگر نہیں چلیں گے تو اگلا کہے گا بھائی آج تو آیا ہے کل تو نے گھر رہنا ہے، دنیا کا اصول ایسا ہی ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، مطلب جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ لیا تو جو اس کلمے کے تقاضے ہیں اسے کس نے پورا کرنا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو کلمے کے تقاضے، ہم مسلمان ہیں، ایک لیبل لگنا اور ہے، وہ غیر المغضوبی میں آتا ہے کہ جس پہ لیبل تو لگ گیا، بندہ کہتا رہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان، اور تو نہ کہ تو مسلمان ہے بلکہ اپنے کردار میں وہ مسلمانوں والے کام پیدا کر کہ تجھے دوسرے دیکھ کے کہے یار یہ بندہ مسلمان ہے، تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو مسلمان ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے جو احکامات ہیں، آپ نے جس طرح آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر میدان میں نبی کریم علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو ان پہ عمل تو کر، تو حضور کی زندگی کا مطالعہ کر تو صحیح، تو دیکھ تو صحیح کہ حضور نے صحابہ کو کیسی تربیت صحابہ کی ہے، کیسی تعلیمات سکھائی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ لیا تو پھر جینا بھی دین کے مطابق پڑے گا، مرنا بھی دین کے مطابق پڑے گا۔ لیکن آج بدقسمتی سے نہ ہمارا جینا دین کے مطابق ہے، نہ ہمارا مرنا دین کے مطابق ہے۔ آج ہم جی بھی لبرل اور کفار کے طریقے پہ رہے ہیں، اور جس طرح کافر زندگی گزار رہے ہیں اس طرح ان کے طریقے کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اور آج جب ہم مرتے بھی ہیں ہمارا مرنا بھی دین کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے مرنوں پر ایسی ایسی رسمیاں جا چکی ہیں کہ ادھر سے میت جاتی ہے، ہمارے دل سے خوف خدا ایسا نکل گیا، ادھر سے اٹھاتے ہیں، جو پیچھے ہوتے ہیں انہیں روٹی کی فکر لگ جاتی ہے، اور اللہ ماشاءاللہ گھر والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی دفنایا جائے، ہم نے پیچھے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ روٹی کم پکائی تھی، ایسے ہی ہے نا جی، روٹی کم پکائی تھی اور کوئی ہمیں بات نہ کرے۔ اور پھر ضمناً مجھے بات یاد آئی، ہم ایک دن بیٹھ کے تو سبق پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ ہم 8 طلباء تھے میرے سمیت، تو فقہ کی کتاب ہے قدوری اس کا نام ہے، ہم وہ پڑھ رہے تھے، آپ جنازے کا اس میں باب آیا تو فرمایا بیٹا ایک بات تو بتاؤ، ہم نے کہا استاد جی پوچھے، فرمایا کہ ایک عورت نہ فوت ہو گئی، اس کا بیٹا امریکہ میں تھا، گھر والوں نے فون کیا، اس نے نا بڑی جلدی سے ٹکٹ کروائی، واپس آیا، اب وہ جو عورت فوت ہوئی تھی حکم تو یہ ہے کہ مردے کو جلدی جلدی قبر کے حوالے کر دیا جائے، یہ حق ہے اس کا، حق ہے مردے کا، انہوں نے اس کو برف خانے میں جمع کروا دیا۔ اس کے بعد بیٹا امیر تھا، کافی سنی جاتی تھی، تو اس نے ڈائریکٹ ٹکٹ لی، تو ڈائریکٹ بھی بندہ آئے تو 8-10 گھنٹے تو لگتے ہیں امریکہ سے آتے، تو وہ ایک دن لگا اسے، تو وہ جب آیا تو اب لوگ پوچھتے جنازہ کب ہے اور لیٹ کیوں کر رہے ہو، تو وہ لوگ گھر والے کہتے کہ یہ جو عورت فوت ہوئی ہے اس کا بیٹا تھا امریکہ میں، وہ واپس آ رہا ہے، وہ صاحب آئیں گے تو پھر جنازے کا وقت رکھا جائے گا۔ حضرت واپس آ گئے، استاد فرماتے ہیں کہ وہ واپس آیا، والدہ کے جنازے کا ٹائم رکھا، اس نے والدہ کے جنازے کو کندھا بھی دیا، چل کے بھی گیا قبرستان، جنازگاہ میں بھی پہنچا، قاری صاحب کے پیچھے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، لیکن اس نے پھر جنازہ پڑھا ہی نہیں۔
ہم حیران ہو گئے کہ بندہ امریکہ سے ایک کام کے لیے آیا، جنازہ بولیے پڑھنے کے لیے، گھر میں بھی آیا، والدہ کو کندھا بھی دیا، لے کے بھی گیا، جنازگاہ بھی پہنچا، امام صاحب کے پیچھے ہاتھ بھی باندھ کے کھڑا ہوا، پھر جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ 8-10 منٹ ہم لگے رہے، کسی کو سمجھ نہ آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹا وہ بندہ کہ جس کو جنازہ آتا ہی نہیں ہے، جس کو جنازہ، اب جنازہ پیچھے کھڑے ہونے کا نام تو نہیں ہے، نماز ٹکرے مارنے کا نام، رکوع کرنے کا نام، کھڑے ہونے کا، سجدہ کرنے کا نام، تو نماز تو پڑھنے کا نام ہے۔ ہر فعل کی علیحدہ دعائیں ہیں، علیحدہ ہر قرات ہے، تسبیح علیحدہ، رکوع کی علیحدہ تسبیح ہے، سجدے کی علیحدہ تسبیح ہے، تو نماز تو پڑھنے کا نام ہے، تو نماز جنازہ کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، اپنے اندر ہر بندہ آج جان کے دیکھے کہ جب میں جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو میں پڑھ کے آتا ہوں یا پیچھے کھڑا ہو کے آتا ہوں؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، نانا، یہ تو اسلام کا طریقہ ہے ہی نہیں ہے۔ دروازہ پہ دستک دینا مقصد ہے، اپنے دل میں دیکھو یار کہ کل کو میری ماں جاتی ہے، باپ جاتا ہے، تو میں پیچھے ہاتھ باندھ کے دھوکہ کروں گا یا جنازہ پڑھوں گا؟ اور دوسری بات بھی سنیں، ہم نے کہا، استادوں نے پوچھا کہ یہ تو بات ہو گئی، اب یہ بتاؤ کہ قصور کس کا ہے؟ ہم نے کہا جی وہ بچے کا، جو امریکہ میں تو چلا گیا، جنازہ یاد ہی نہیں کیا۔ کہا نہیں، یہ اس کا قصور نہیں تھا، یہ تو فوت ہونے والی ماں کا قصور تھا کہ جس نے اس قابل بنایا کہ بیٹا امریکہ سے ڈالر تو بیچتا رہا، کوٹھیاں بنتی رہی، کاریں آتی رہی، بینک بیلنس بڑھتا چلا گیا، لیکن اس قابل نہ بنایا کہ بیٹا کل کو اس ماں کا جنازہ بھی پڑھ سکے۔ آج ہے ہمارے معاشرے کا یہ حال کہ نہیں؟ ایک اور بات بھی، جنازے کا جب اعلان ہوتا ہے نا، ہر بندہ دوڑ کے جاتا ہے، ہر بندہ، رشتہ دار پہلے پہنچتے ہیں۔ اگر آج چھٹی بھی تھی کاروبار کی، ہم نماز کے لیے اتنی دیر بھی دکان کو بند کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ آج چھٹی تھی اتوار کی، جمعے کی بازار میں چھٹی تھی، ہفتے کو فوت کی ہوئی ہے، سارا دن دکان بند رکھنی پڑے، میں اور آپ رکھتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے وہ جس حضرت کا اماں ابا بھائی بہن میں سے کوئی جاتا ہے، انہیں ملتے ہیں، منہ دکھاتے ہیں کہ انہیں پتہ لگے کہ میں آیا تھا۔ بھائی وجہ اگر اسے پتہ نہ چلا تو یہ تو ناراض ہو جائے گا۔ رشتہ داری کا معاملہ ہے نا جی، برادری کا مسئلہ ہے، تو یہ تو کہے گا دیکھو جی ساڈا ابا گیا تو فلانا ہے ہی نہیں، ہمارا بھائی چلا گیا اور کاروبار نہیں پئی، تو وہ تو ناراض ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ تو فرض کفایہ ہے، اگر ایک رشتہ دار نے پڑھی تو ایک محلے دار نے، محلے کے ایک بندے نے پڑھ لی تو سب کا ہی ہو گیا، سب کا ہو گیا۔ ادھر دوڑ کے جانے کی وجہ، کہا رشتہ دار کو منہ دکھانا ہے، تو میں نے کہا یاد افسوس کا مقام ہے آج کے مسلمان کے لیے کہ رشتہ دار کو منہ دکھانے کے لیے دوڑ کے جا رہا ہے، تو جب رب کو منہ دکھانے کے لیے رب خود بلاتا ہے تب ہم کہتے ہیں یار آج کاریگر ہی نہیں آیا، آج کاریگر نہیں آیا۔ اب اگر دکان بند کی تھی، یار ہوئی تو میری گاہکی کا ٹائم ہے، اتوار کو ہی تو گاہک آتے ہیں، کٹنگ والا یہ کہے گا، کریانے والا کہے گا یہی تو ٹائم ہے، صبح کا گاہک ہی نہیں آیا، ریڑی والا کہے گا ریڑی چھوڑ کے کہاں جاؤں، لوگ چیزیں اٹھائیں گے۔ رب پہ تقوی کا یہ حال ہے۔ اگر بے شک نماز کے ٹائم ہم ویلے بیٹھے رہیں گے، ہمارا یہ تقوی ختم ہو گیا کہ جب رب کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کروں گا نا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا تھا 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات، 1000 سجدے، لیکن وہ سارا دن فیکٹری میں بندہ جا کے، دفتر میں جا کے سر کرنا گوارا کرتا ہے، لیکن جب رب کو منہ دکھانے کی باری آتی ہے تب 100 قسم کے بہانے ہم تلاش کرتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے آپ کو بدلو، ہم بے وفا تھے، ہم بے وفا ہیں تو وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہم بے وفا ہیں
تو وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ دل تو دل ہے۔ آگے سے جواب آیا، فرمایا دل تو دل ہے، ہم تو روح میں اتر جاتے ہیں، اور تم نے چاہا ہی نہیں ہے چاہنے والوں کی طرح، تم نے چاہا ہی نہیں ہے چاہنے والوں کی طرح۔ ان کی رحمت کا دروازہ جو تھا وہ تو کھلا تھا، ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، کوئی ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا جے دروازہ۔ اور رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے آن جگہ۔ پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آخری بات جلدی سے میں سناؤں، بنی اسرائیل کا ایک گناہگار شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو بنی اسرائیل پہ نہ قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، کافی عرصہ گزر گیا، آج بھی بارشیں نہیں آ رہی، سموگ کی وجہ سے کبھی 2 دن چھٹی، ہفتے میں 3 دن چھٹی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ گوگل سے نہیں پوچھتے تھے، پیر سید گوگل شاہ صاحب سے نہیں پوچھتے تھے بارش آنی ہے یا نہیں آنی ہے، جب انہیں پتہ چل جاتا ساری قوم اکٹھی ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی، کہا حضرت دعا کرے بارش نہیں آ رہی۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے فرمایا تیرے اس مجمع میں، موسیٰ آپ کے اس مجمع میں ایک گناہگار بندہ ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے، اعلان کرو اس مجمع سے وہ بندہ نکل جائے، بارش آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، کیڑا ہے؟ کون ہے جو رب کا نافرمان ہے؟ پتہ سردار نو کیتیاں دا پتہ تو ہوتا ہے نا۔ وہ بندہ دل میں توبہ کرنے لگا، اللہ بڑا گناہگار تھا، ساری زندگی خطائیں کی ہیں، ساری زندگی غلطیاں کی ہیں، نہیں آیا تیرے دروازے پہ، اللہ بھول گیا تھا، تو کریم ہے۔ اس طرح وہ بندہ رویا کہ ساتھ دائیں بائیں والوں کو بھی آواز نہ جائے کہ لوگ معاف نہیں کرتے، اللہ تو معاف کر ہی دیتا ہے، اللہ تو معاف کر دیتا ہے۔ ادھر سے دوسری آواز آئی، اور کون ہے نکلتا ہے کہ میں رب سے پوچھ کے نام لوں۔ پھر رونے لگا، یا اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، آج توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے بعد نہیں کروں گا۔ تیسری دفعہ پھر آواز آ گئی، تیسری دفعہ آواز آئی، گڑ گڑایا، دل ہی دل میں کہنے لگا، اللہ میری آنے والی نسلوں کا بھی یہ لوگ جینا مشکل کر دیں گے کہ اس بندے کی وجہ سے قحط آیا تھا، بارش نہیں آتی تھی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ پورے شہر میں چھما چھم بارش برسنے لگی، چھما چھم بارش برسنے لگی، لوگ تو می دیکھ کے بھاگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گئے، کہا اللہ تو کہتا تھا ایک بندہ ہے، تو گیا بھی کوئی نہیں، بارش بھی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ بندہ پہلے گناہگار تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی، لیکن اب سنو، اب جو بارش آ رہی ہے یہ بھی اسی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ وہ گناہگار تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی، لیکن اب اس نے مجھے منا لیا ہے، وہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اس نے گر گرا لیا ہے، معافی مانگ لی ہے۔ پہلے وہ گناہگار تھا، اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی، آج بارش آئی ہے تو اسی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو وہ تو اتنا کریم ہے کہ بندہ دل میں بھی توبہ کرے تو اللہ معاف کرتا ہے۔ سائی کو دیکھو، میں اگر آنکھ سے نامحرم کو دیکھوں گا، فون میں گندی تصویریں دیکھوں گا، تو آنکھ تو رب کی نعمت تھی، تو میں نے نعمت کی ناشکری کی ہے نا جی، نعمت کی ناشکری کی ہے۔ اور اگر میں دل میں کچھ غلط گناہ کا سوچتا ہوں تو دل کی ناشکری کی ہے۔ ذرا پوچھو نا اس بندے سے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، ذرا پوچھو اس سے کہ جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، پوچھو اس سے جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، آج اللہ کی مہلت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، نہیں تو فلسطین کا حال ہمارے سامنے ہے، کشمیر کا حال ہمارے سامنے ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہودی ہمیں بھی اسی لائن میں رکھیں گے۔ ہم آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا
ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرے، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمہ دا تے پیج مسیتی جاندے ہو، او پھٹ دلاں دے سندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو۔ او دسو تے صحیح بلے نو کی کچھ کیتی جاندے ہو، کی کچھ کیتی جاندے ہو؟ بابے بلے نے بھی شکوہ کیا۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ امت اس لائن سے ہٹ جائے، صراط الذین انعمت علیہم پہ آ جاؤ، غیر المغضوبی کو چھوڑ دو، نہیں تو وقت قریب نہیں ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ آخر میں لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا ہے کہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہو سکے تو یہ زندگی پڑھتے درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔